اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مبارک موقع پر جس میں ہم ولادت باسعادت امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام منا رہے ہیں، اور آج اس مبارک موقع پر ہم ان کی ارشادات، ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اس حدیث کی ذیل میں یقیناً ہمارے لیے ہر عام معصومین، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ہر عمل کے لیے ان کا ہر پیغام مشعل راہ ہے۔ ناظرین، آج ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج ہم ایک عظیم ترین شخصیت سے، جن کو آپ بطور ایک ذاکر، ایک خطیب، ایک عالم دین کی حیثیت سے جانتے ہیں، ان کو مدعو کیا ہے، اور ہم آج اس بابرکت موقع پر ان سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام کے ساتھ ساتھ جڑتے رہیں اور اس پروگرام کو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک بہترین طریقے کی یہ جو زندگانی ہے ائمہ معصومین کی، یہ پہنچ سکے اور تعلیمات معصوم کی بھی ترویج کی جا سکے۔ آئیے ناظرین، ہم استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا علامہ ڈاکٹر کاظم مہندی عروج جونپوری صاحب کا، اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام بہت خیر مقدم ہے اور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ، میں آپ کو بھی اور پوری آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے ہدیہ تبریک بحضور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور بہت نیک موقع ہے کہ آج معصوم کی ولادت کا جشن ہم سب منا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر اب ہم بات کریں کہ کیا ضرورت ہے دین میں، جبکہ تمام انبیاء آئے اور ختم رسول نے اپنی پوری زندگی انسانی اقدار کو فروغ دینے کے لیے، اور خصوصاً وہ آیت بھی آ جاتی ہے کہ میں نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ اب کیا ضرورت آن پڑتی ہے کہ امام کا ہونا بھی ہمارے لیے اشد ضرورت؟ دیکھیے، بے شک دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنتوں سے کامل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب ضرورت دین کے کامل ہونے کے بعد اس بات کی ہے کہ دین کو چلایا جائے اور بچایا جائے۔ امامت کی ذمہ داری دین کو بنانا نہیں ہے، دین کو پھیلانا ہے اور دین کو بچا کے رکھنا۔ اور ظاہر کسی بھی پروجیکٹ کے لیے کسی پروجیکٹ کا بنانا ایک الگ کام ہے، اور پھر اس پروجیکٹ کو بچانا اور چلانا یہ الگ کام ہے۔ تو امامت کا منصب جو ہے وہ دین کو چلانے بنانے کا نہیں، بلکہ دین کو چلانے کا اور دین کو بچائے رکھنے کا ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی لیے اللہ نے زمین پر ایک حجت خدا کو ہمیشہ کے لیے رکھا، تاکہ وہ دین کو بچاتا رہے۔ آج امام پردہ غیبت میں ہیں تو وہ غیب سے دین کو بچا رہے ہیں، اور جب ضرورت پڑ جائے گی باہر آ کے بچانے کی تو وہی رجت کہلائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آقا، ہم بات کرتے ہیں کہ ہر امام کی ایک سارے امام جتنے بھی ہیں ائمہ معصومین، ان کی ساری فضیلتیں یکساں ہیں، کیونکہ ہم نے پھلے ہی اس حدیث کو بیان کیا جس میں رسول اکرم نے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو پھر الگ الگ امام کی فضیلت کے لیے جو کہا تھا باخر العلوم، کہ علم کا دریچہ کھلتا ہے، اور یہاں سے تو یہ جو فضیلت ہے اس کو ہم کیسے اور کس طرح سے کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، جتنے بھی ائمہ علیہم السلام ہیں سب کے اپنے اپنے کچھ القاب الگ ہیں۔ جی، ایسے تو سب محمد ہیں، جی، اور جب سب محمد ہیں تو سب علی بھی ہیں، یقیناً سب کلنا محمد کی بنیاد پر۔ مگر کچھ جو القاب الگ الگ ہیں وہ اس عہد اور اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ زمانہ بدلتا ہے تو اس کی ضرورتیں بدلتی ہیں، اس کے مسائل بدلتے ہیں، اس کے معاملات بدلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو معصومین نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس اعتبار سے ان کے خصوصی القاب ہیں۔ آپ کا لقب باقر العلوم ہے،
اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا پہلے جانا ہوگا، کربلا کیوں ہو گئی، علم لوگوں کا کتنا پزمردہ ہو چکا تھا، معرفت کتنی ختم ہو چکی تھی، حالات کتنے بگڑ چکے تھے، اور اب ان بگڑے ہوئے حالات میں جو دین کو بچانے، سنبھالنے اور چلانے کا بڑا پلیٹ فارم قائم کیا، جی وہ چوتھے امام نے قائم کیا، پانچویں امام نے نہیں قائم کیا۔ جی بڑا ہی سخت ترین دور اگر کسی امام کو ملا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو ملا ہے۔ بے شک یقین چوتھے امام کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جو کام کیا ہے وہ پانچویں امام نے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پلیٹ فارم بنایا چوتھے امام نے۔ اب ضرورت تھی کہ جو علم ضائع ہو چکا تھا، جو لوگ برباد ہو چکے تھے، علم کی نہجیں جو خراب ہو چکی تھیں، اب اس کی تجدید کی جائے، اسے سنبھالا جائے۔ کیا کہنا۔ تو پھر پانچویں امام علیہ السلام نے درس کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے کثیر طلباء دیے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا وہ بڑا مشہور جملہ ہے، لولا سنتان لہلک النعمان، نعمان نام تھا ابو حنیفہ صاحب کا، کہ اگر 2 سال نہ ہمیں ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو وہ 2 سال جو انہوں نے جن کا ذکر اپنی زندگی میں کیا، وہ پانچویں امام اور پھر بعد میں چھٹے امام کی شاگردی کے دور کا کیا۔ جی تو اصل میں تو جو علم پھر پھیلایا، جو دین پھیلایا، جو سنبھالا دین کو اور علم کی جو روشنی پھیلائی، وہ پانچویں امام نے پھیلائی، اس لیے آپ کو باقر العلوم کا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب آغا ایک اور سوال، اب بہت خوبصورت آپ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ائمہ مسلمین میں جو سب سے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ جی اب یہاں سے سمجھ میں نہیں آتا، جو منبع علم ہے، جو مصدر علم ہے، وہاں سے مسلمانوں نے چھوڑ کر ان کو اپنا امام بنا لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم گفتگو اس بنا پہ کر رہے ہیں کہ جب ایک معصوم امام کے ہوتے ہوئے کیوں، اس کی وجہ کیوں، کربلا مکمل ہو گئی، کربلا نے سارے اسباب کو ڈھا دیا، اب یہاں سے جو نئی روشنی جو ہونا تھا مسلمانوں کے لیے، کیا ابھی بھی آپ کو لگتا تھا کہ یہاں پر بھی لوگوں کا بغض تھا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تھا؟ جی بالکل تھا۔ آپ نے بہت ٹیکنیکل کر دیا سوال کو، اور رخ بہت مڑ گیا سوال کا۔ دیکھیے، بغض تو تھا، کل بھی تھا اور بغض آج بھی ہے۔ بغض سے ہٹ کر ایک چیز دیکھیے جی کہ جس دین کو حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، وہی دین پلتا ہے، وہی دین پروان چڑھتا ہے۔ واہ۔ یہ ہندوستان میں بھی دیکھیے تو آپ کو ایک زمانہ آئے گا جب آپ نے سنا ہوگا کہ اکبر نے دین الہی قائم کر دیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ اکبر کی بادشاہ ہیں، ان کی جرأت کہ انہوں نے ایک دین ہی قائم کر دیا، کس بنیاد پر؟ اسی ہمت کی بنیاد پر کہ حکومت جس دین کو چاہے چلا سکتی۔ آج بھی آپ اگر سیاسی حالات اور ماحول کے تناظر میں دیکھیں پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، تو وہ دین پھلتا پھولتا ہے، وہ حالات دین کے پھلتے پھولتے ہیں جسے حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور حکومت اسی دین کی سرپرستی کرتی ہے جس میں اس کا اپنا مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ دین حکومت کے مفاد کے لیے نہیں بنا ہے، حکومت کو دین کا مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ پھر جملہ سمجھ لیجیے کہ دین حکومت کے مفاد کے لیے نہیں بنا ہے، دین انسانیت کی مفاد کے فلاح و بہبود کے لیے بنا ہے، دین الہیات کے ترویج کے لیے بنا ہے، حکومت کی ترویج کے لیے نہیں بنا ہے۔ حکومت کے لیے دین ہے، دین کے لیے حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مگر حکومت اسی دین کی نشر و اشاعت کرتی ہے جس میں اس کا اپنا مفاد پوشیدہ ہو۔ اس زمانے میں بھی معصوم کے شاگرد کو حکومت نے اپنی طرف راغب کیا، اب یہ کیا کہیں کہ اسے ملتفت کیا یا سرپرستی کر دی تاکہ حکومت کا کام چلتا رہے۔ اچھا، اور اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی حکومت کی اور حکومت کے دین کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کی۔ کیا کہنے، یقیناً۔ یزید سے کیا مسئلہ تھا؟ یزید تو حکومت پر تھا ہی اپنے باپ کی، مگر جب امام حسین سے بیعت مانگی، بیعت مانگنا دین میں مداخلت تھا، امام حسین نے انکار کر دیا۔
تو اس طرح سے اہل بیت جو دین لے کے چل رہے تھے وہ حقیقی اسلام تھا، حقیقی شریعت تھی، اور اس کا حکومت سپورٹ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ حکومت کے مفاد میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے جو ہے اس وقت بھی پورے ہر امام کے دور میں یہ رہا کہ حکومت کا دین الگ رہا اور اہل بیت کا الگ رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس طرح دو اسلام چلے ہیں 250 سال 300 سال تک، بلکہ آج بھی اگر دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ ملے گا۔ اسلام کی اصل شکل کو جو ہے وہ ہاں، یہاں تک لانے کے بعد بالکل بالکل بدل دیا گیا۔ اب یقیناً یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں جہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا اللہ نے، یا مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا تمہارے، یا اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا۔ اب اس ضمن میں ہم تمام ائمہ معصومین کو اگر ہم رکھیں تو کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ حدیث ہے؟ اور اگر ہے تو معرفت کے کس معیار تک ہم بڑھیں تاکہ ہمیں وہ عرفان حاصل ہو جائے جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال بھی آپ کا بڑا ٹیکنیکل ہے، اس لیے کہ دیکھیے عرفان کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا۔ جی، عرفان کو چند جملوں میں سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ کلنا محمد جب کہہ دیں تو سب کے سب اسی نور کا ایک جز ہے، وہ نور جو اول نور تھا۔ بے شک۔ لیکن منظر کے اعتبار سے اگر آ کر کے دیکھیں تو اللہ کو کی حقیقی معرفت رسول اور مولا کائنات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اسی طرح نور الہی سے مشتق جامع الاخبار کی وہ طویل حدیث ہے جی کہ اللہ نے میرے اور تمہارے نور کو مشتق کیا ہے۔ جی، غور کر رہے ہیں آپ، جز نہیں ہے، مشتق ہے، جی، اور مشتق ہے نور رسول و علی علیہ السلام۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے انہیں کیا بنایا ہے، بے شک۔ اور یہ مشتق ہیں تو یہی اپنے مصدر حقیقی کو پہچانتے بھی ہیں۔ جی، غور کر رہے ہیں آپ، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے پھر اسی نور سے سارے اجزاء بنے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، جی، اب جیسے رسول کی حدیث میں اب آپ کو متوجہ کرا دوں جی، کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا، تو پھر وہی بات ہو گئی جی، کہ جس طرح علی کو نہیں پہچانا اس طرح کسی نے زہرا کو بھی نہیں پہچانا۔ تو یہ تو سبھی کے ساتھ آئے گا، مگر کچھ حقائق الگ ہیں۔ اور جیسے مولا کائنات ہی کو صرف امیر المومنین کہا گیا ہے، جی، چھٹے امام اسلام کو کسی نے امیر المومنین کہہ کے پکارا تو آپ نے اسے منع کیا کہ نہیں، امیر المومنین صرف اور صرف مولا کائنات ہے۔ تو ایک فرق ہے نا، سب امام ہیں مگر یہ کہ امیر المومنین صرف ذات مولا کائنات ہے۔ کیا کہنا؟ اسی طرح ایک ہی نور کے سارے جز ہیں مگر سید الانبیاء صرف مصطفیٰ ہیں، بے شک۔ مصطفیٰ صرف مصطفیٰ ہیں۔ واہ، تو ایک ذرا سا یہ فرق جو ہے ذہن میں رکھنا پڑے گا، ان کی منصبیت کے اعتبار سے اور ان کے منصب کے جلال کے اعتبار سے ایک ذرا سا فرق جو ہے رکھنا پڑے گا۔ مولا کائنات کو پروردگار عالم نے مظہر صفات بنا کے ہی نازل کیا۔ بے شک، بے شک۔ اور کریں اسی لیے کسی اور امام نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، بتایا سب کو سب کچھ۔ جی، ہر امام نے بتایا سب کو سب کچھ، مگر جس طرح دعویٰ سلونی کا مولا کائنات نے کیا خود رسول اللہ نے نہیں کیا۔ تو کچھ فرق ہے۔ تو مولا کائنات کو پروردگار عالم نے مظہر صفات، جامع مظہر صفات بنا کے پیش کیا تھا۔ جی، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات ہی پیمانہ ہیں رسول اللہ کو بھی پہچاننے کا، اللہ کو بھی پہچاننے کا، اور بعد کے سارے ائمہ کو بھی پہچاننے کا۔ واہ، واہ، اسی لیے تنہا مولا کائنات کو زندگی کے سارے مرحلے نصیب ہوئے۔ یعنی اس وقت جب کفر پھیلا ہوا تھا تب بھی مولا کائنات تھے، جب اسلام نے آنکھ کھولی تب بھی مولا کائنات تھے، صدر اسلام کے عروج میں بھی مولا کائنات تھے، رسول کے بعد حق تلفی کا زمانہ بھی مولا کائنات نے کیا دیکھا، کہنا؟ جی، جی، پھر اپنی 3 برس کی حکومت بھی مولا کائنات نے کی۔ تو ہر زمانہ مولا کائنات نے دیکھا۔ اب مولا کائنات ہی کو پیمانہ بنا کر کے آپ ہر امام کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر امام زمانہ تشریف لے آئیں، کیسی حکومت کریں گے؟ جیسی مولا کائنات نے کی۔ جی،
ٹھیک ہے، آج امام خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیسے مولا کائنات خاموش بیٹھے تھے، ذوالفقار رکھے ہوئے تھے، مگر مدینے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی ہر سلم کا پیمانہ جو ہے وہ ہر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ مولا کائنات ہے، سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت صرف مولا کائنات کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب اب سوال ایک اور ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو ہمارے کچھ برادران وہ جو بات کرتے ہیں کہ جب ائمہ کی بات آتی ہے اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تمام انبیاء سے افضل ترین ہے، تو یہ کیا مبالغہ ہے یا قرآن نے بھی اس کی وضاحت کی ہے اور احادیث نے بھی اس کو ہمیں بتایا ہے؟ اب یہ بہت طویل بحث ہو جائے گی بھائی آپ کی۔ دیکھیے، امامت کا منصب جو ہے وہ خود جناب ابراہیم کو تمام مناصب طے کرنے کے بعد ملا ہے۔ جی، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ منصب امامت نبوت سے افضل ہے۔ جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیگر انبیاء جو ہیں تمام، وہ سب کے سب جیسی نبوت تھی کسی کی، اب اس میں دیکھیں بہت بات بڑھ جائے گی، سارے نبی پوری دنیا کے لیے نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ جی، اس میں سے رسول تھے چند جو ان سے افضل تھے، ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پھر ان میں اولو العزم تھے جو صاحبان شریعت تھے، سب صاحب شریعت بھی نہیں تھے۔ یقیناً۔ اب ان سب میں افضل جو ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ ہیں۔ تو سب خود بنی اسرائیل کے انبیاء کی نبوت بنی اسرائیل ہی تک تو تھی، مگر رسول کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے، تو ان کے نائبین جتنے ہیں ان کی امامت بھی ساری دنیا کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی افضلیت ان کی ثابت ہے۔ یقیناً۔ علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کو وہ سارے علوم نہیں دیے گئے جو ائمہ علیہ السلام کو دیے گئے۔ معجزات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کو معجزے بانٹ بانٹ کے دیے گئے، ائمہ کو سارے معجزوں کا اختیار دیا گیا۔ یقیناً۔ تو اس اعتبار سے بھی افضل ہے۔ جیسے بہت ساری نہجیں ہیں کہ جس سے ظاہر ہے، اگر آسانی سے سمجھا جائے تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جتنی دور مرکز کی حیثیت ہوگی، دائرہ ہوگا، دائرہ کار ہوگا، اتنی ہی اس کی نیابت کی ہوگی۔ واہ واہ۔ تو جب مصطفیٰ کی حکومت زمین و آسمان پر ہے تو ان کے نائبین یہ 12 کے 12 امام ہیں، ان کی حکومت، ان کا اختیار بھی زمین و آسمان کے لیے تو عالم کے لیے، تو اس طرح بھی وہ انبیاء سے افضل ہو گئے۔ سبحان تو بہت سارے زاویے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب ہم بات کریں امام پنجم، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے مطلب کس طریقے سے آپ کے تعلیمات کو ترویج کرنا ہے؟ مطلب آپ نے کربلا دیکھی، کربلا کے بعد چوتھے امام کا پورا دور دیکھا، پھر آپ کے وقت میں جس طریقے سے تعلیمات معصومین، یہ کہیں شریعت کی تعلیمات کا ایک عروج دور تھا، شروع ہوا تھا، پلیٹ فارم آپ نے کہا کہ چوتھے امام نے بنایا، تو اس میں جو شاگرد تھے ان کی تعلیم کو کیسے فروغ ملا، یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، کربلا کے بعد بڑی قسم پرسی تھی، نظام حکومت کے اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی بڑی خانہ جنگیاں تھیں، ادھر زبیر کا حملہ، ادھر یزید کا حملہ، ادھر جناب مختار کا بدلہ لینا، اور پھر دوسرے سارے قبیلوں کا احتجاج کرنا، بڑی خانہ جنگیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایسے میں چوتھے امام نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ شیعیوں کو آپس میں مجتمع کیا۔ جی۔ پھر آپ نے دعا کے ذریعہ لوگوں تک دین پہنچایا، پھر دوسروں پہ مہربانیاں کر کے لوگوں کو ملتفت کیا، ایک پلیٹ فارم بنایا۔ جب پانچویں امام کا زمانہ آیا، اسی زمانے سے ایک سیاسی طور پر ایک جنگ شروع ہو گئی بنی عباس میں اور بنی امیہ میں۔ بنی عباس اور بنی امیہ کی جو جنگ تھی وہ بنا میں انتقام خون حسین ہی شروع ہوئی، مگر آپ کو یہ میں عرض کروں کہ ایک عہد تک امام حسین السلام کے خون کا انتقام سیاسی طور پر، جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں بھنایا گیا، استعمال کیا گیا، خیر کر رہے ہیں۔ امام حسین السلام سے سب کو وہ انسیت اور وہ محبت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سلوگن سیاسی بن گیا تھا جس کا لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو تاریخ میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ امامت کو جنگوں سے کبھی کوئی مطلب نہیں رہا۔
امامت نے حکومت کو کبھی منہ نہیں لگایا. جی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے حق میں حکومت کیوں چھوڑ دی؟ شرائط اپنی رکھ کر کے کہ بھائی ہمیں دین کی ترویج چاہیے، تو حکومت کر. حکومت سے اہل بیت کو کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. 8ویں امام السلام کے سامنے جب ولی عہدی رکھی گئی، آپ نے انکار کیا، مجھے نہیں چاہیے. امامت کا منصب ہے ترویج دین، ترویج اخلاق، ترویج شریعت، ترویج انسانیت. درہم، دینار، خزانے، فوج، یہ پراپرٹی، تزوق و احتشام، یہ سب حکومت کا حصہ تھا. اس پہ کبھی کسی امام کو دلچسپی نہیں تھی. لہذا جب یہ خانہ جنگیاں ہو رہی تھی تو امام نے ان کو ادھر درگزر کیا، درکنار کیا، اور خود جو ہے اس موقع کو غنیمت جان کر کے آپ لگ گئے دین پھیلانے کے اوپر. تو وہ سارے لوگ کہ جو ان جنگوں سے دور رہنا چاہتے تھے، ان اختلافات سے دور رہنا چاہتے تھے، انہیں امام نے مجتمع کر کے دین دیا. امام نے اس میں یہ نہیں رکھا کہ دین دینے کے سلسلے میں کہ صرف انہیں حدیث سکھا دیں یا شریعت سکھا دیں، حلال حرام نجس پاک، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جسے مجموعی اعتبار سے علم کہتے ہیں. کون شخص کون سا علم لینا چاہتا ہے اسے وہ علم دیا جائے. اس طرح سے علم کا دائرہ بہت بڑھ گیا. اور پھر میں عرض کروں گا کہ جو پلیٹ فارم چوتھے امام نے بنایا تھا اس پر کام کیا 5ویں امام نے، اور پھر 5ویں امام کے پلیٹ فارم پر چھٹے امام نے کام کیا، پوری یونیورسٹی بنا دی. تو وہ پلیٹ فارم بنانا، وہ ماحول سازی کرنا، وہ 5ویں امام کا کارنامہ ہے، جس کے اوپر آسانی سے چھٹے امام نے جو ہے دین کی ایسی تجدید کر دی کہ آپ مجدد دین ایسے ہو گئے کہ فقہ جعفری کہنا لگی. حالانکہ یہ فقہ محمدی ہے، مگر یہ فقہ جعفری اسی اعتبار سے کہنا کہ یونیورسٹی بنا دی. اور سیاسی حالات وہ اور زیادہ دیگر گوں اس وقت اور تھے، تو اس کا یقیناً سبحان اللہ. اب کوئی ایسا واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو نہ صرف نوجوانوں کے لیے بلکہ سب لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو اور ایک توانائی ملے تاکہ انسانی اقدار جو ہے وہ بلندی اور منزل کمال کی طرف پہنچے. دیکھیے اس سلسلے میں وہی واقعہ بیان کروں گا کہ امام نے حکومت نہ چاہی، نہ حکومت کی طرف متوجہ ہوئے، مگر اپنے دادا مولائے کائنات کی طرح جب حکومت کسی پریشانی میں مبتلا ہوئی تو امام نے بڑھ کر کے اس کو بچایا، ساتھ دیا. لوگ کہتے کیوں ساتھ دیا؟ ارے بھائی، امام کا مقصد تھا لوگوں کی زندگیوں میں آسانی فراہم کرنا. مولائے کائنات کا مقصد بھی تھا کہ لوگوں میں انصاف پہنچے، اس لیے امام پہنچ جاتے تھے انصاف کرنے کے لیے. حکومت نہ انصافیاں کرتی تھی، غلط فیصلے کرتی تھے، پوری قضائے امیر المومنین بھری پڑی. امام علیہ السلام جو ہے خود جسے ٹانگ اڑانا کہتے ہیں، خود مداخلت کرتے تھے اور پھر فیصلے کو صحیح کراتے تھے. تو حکومت کے حق میں تھوڑی کراتے تھے، عوام کے حق میں کراتے تھے. یہی چیز وہاں بھی تھی. امام علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ ہے کہ سفر حج کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی تھی، اور پھر وہاں ایک جگہ پہ پانی کا انتظام کرنا تھا اور وہاں نہیں ہو رہا تھا، تو کیسے وہاں انتظام کیا جائے. تو امام علیہ السلام نے جو ہے اس کا پورا انتظام کرایا. اس سے اہم واقعہ جو ہے وہ دیکھیے وہ یہ ہے کہ جب اسی امام کے زمانے میں جب روم کے بادشاہوں نے، یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، روم کے بادشاہوں نے جب اسلامی مملکت کو دھمکی دی، وہ کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے خلاف جملے لکھ کے بھیجتے. کپڑوں پہ پرنٹ آتی ہے نا، وجے کا کپڑا ہے اور اورینٹ کا کپڑا اور اس کا کپڑا ہے، اسی طرح وہ روم سے اس وقت کپڑے آتے تھے. تو وہ اس کے اوپر جو سکے لگاتے تھے، نشانیاں لگاتے تھے، اس میں توہین رسالت کرتے تھے، توہین اسلام کرتے تھے. تو اسلامی حکومت نے اس کی مخالفت کی. تو یہ خیال رہے کہ اس وقت سکہ بھی رومن چلتا تھا، درہم و دینار رومن چلتا تھا. تو انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارا کپڑا نہیں لیں گے، یہ اس کا سکہ اس کا بدلو. حکومت نے کہا، عبد الملک کا زمانہ تھا وہ، تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم اگر زیادہ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم سکوں پر چھپوا دیں گے توہین رسالت، نعوذ باللہ، اور بغیر سکے کے تو ملک چلے گا نہیں.
تو اس نے گھبرا کے امام السلام سے مشورہ مانگا، تو امام علیہ السلام نے جا کر کے سکے ڈلوا دیے۔ اسلامی سکے جو ہیں وہ 5ویں امام کی ہی مدد سے ڈلے، سبحان اللہ سبحان اور اسی وقت جب سکہ ڈھلے کیسے؟ بھائی سکے میں تو اس وقت چاندی اور سونے کا ہی سکہ چلتا تھا جی اوریجنل۔ تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جیسے 1 درہم کا سکہ مثلا 10 گرام کا ہے، جی اس میں ہے مسقال میں اس کی وزن لکھی، مگر وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں دے رہا ہوں مثال۔ 10 گرام کا ایک سکہ، تو سارے سکے 10 ہی گرام کے نہ ہونے چاہیے، تو اتنی پکی تول نہیں تھی، سکہ ڈھلے تو 1 وزن کا ڈھلے۔ تو اس کا سانچہ بھی امام نے بنوایا، اور وہ شیشے کا سانچہ بنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیشے کے سانچے میں جو چیز ڈلتی ہے وہ ایک دم سوت کی بال کی طرح جو ہے وہ نپی تلی ہوتی ہے، ایکوریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کارنامہ ہے امام نے حکومت کا، کیوں جب کہی کہ حکومت کا جا کے کیوں سکہ بنوا دیا، تو وہاں مسئلہ حکومت کو سنبھالنا تھا، اسلام کو سنبھالنے کے مترادف تھا، عوام کی بھلائی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بالکل وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا، اور یقیناً یہ نورانی گفتگو ہم تو چاہ رہے تھے کہ چلتی رہے، لیکن اب وقت کی پابندی بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص پروگرام، اور ہم آج امام محمد باقر علیہ السلام کی یوم ولادت پر یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں نشر کر رہے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے تاکہ ہمیں وہ توانائی ملتی رہے تاکہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔